بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاۃ و زکاۃ الجسد الصوم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید سورہ بقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اپنی زندگی کو رب رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارنے والے بن جاؤ۔ روزہ ایک پریکٹس ہے، ایک مجاہدہ ہے، ایک جد و جہد ہے۔ جد و جہد کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد۔ صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا۔ حلال رزق سامنے پڑا ہے، حلال مشروب سامنے پڑا ہے، حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے، لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا، اللہ کی رضا کے لیے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ صوم کا معنی رکنے کے ہیں، پرہیز کرنے کے ہیں، بچنے کے ہیں۔ ہر چیز موجود ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو لہٰذا کھا نہیں سکتے۔ تو رب فرماتے جب جائز چیزیں تو میری مرضی کے بغیر میرے حکم کے نہیں کھا سکتا، تو نے رکنا ہے تو حرام کیسے کھا لیتا ہے؟ جب جائز چیز کے لیے تجھے حکم ہے، میں کہوں تو کھائے گا، میں کہوں تو نہیں کھائے گا، میں نے حکم دے دیا جائز ہے، روٹی ہے، کھانا ہے، گوشت ہے، تیری فریج میں پڑا سارا کچھ، تو با اختیار ہے، منہ میں دانت بھی ہیں، ہضم کرنے کو ہاضمہ بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، پر میری اجازت کے بغیر تو کھا سکتا۔ روزہ رکھ لیا، اب تجھے حکم نہیں کہ تو کھائے۔ جب جائز چیز میری مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا تو ناجائز کیسے کھائے گا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خوبصورت الفاظ کے اندر اس مفہوم کو بیان فرمایا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، برائی نہیں چھوڑی، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کاہے کا رکا ہے؟ جب کوئی کام تو اس نے اللہ کی رضا والا کیا نہیں۔ روزہ رکھ کے دغا کر رہا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے کم ماپ رہا ہے، تول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، حرام کا مال اکٹھا کر کے کہتا ہے اس میں سے چلو 10 دیگیں بھی پکا دیں گے۔ وہ بھائی جو کام اللہ نے تجھے کرنے کا حکم دیا تھا، جب تو وہ بجا ہی نہیں لا رہا، مقصد روزہ ہی تو حاصل، لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تو پرہیزگار ہو جائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں 2 عورتیں آئیں، یہ چیزیں کھا لو، کہنے لگی محبوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، تمہارا تو روزہ نہیں ہے، حضور رکھا ہوا ہے روزہ، سحری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا، شام تک بھی نہیں کھائیں گی۔ محبوب نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو، الٹی تو کرو۔ کہہ کی تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے، پھوٹیاں بھی نکلی۔ نبی پاک نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی؟ خاموش ہو گئیں، گردنیں جھک گئیں۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا ہے۔ کس طرح کا روزہ ہے کہ صاحب روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پہ تنقید کر رہے ہیں؟ تراویحیں پڑھ کے نکلے ہیں تو کہتے ہیں میں اکیلا ہی نیک ہوں، باقی تو محلے میں کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ یہ کیسا تیرا روزہ ہے کہ تو روزہ رکھ کے تو اس کے مقصد کو نہیں سمجھا؟ لعلکم تتقون،
روزہ دار تو وہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، کھانے بھی سے رکا ہے، پینے سے بھی رکا ہے، عمل زوجیہ سے بھی رکا ہے، پھر وہ جھوٹ سے بھی رکے، غیبت سے بھی رکے، بدنگاہی سے بھی رکے، حرام خواری سے بھی رکے ساری چیزوں سے۔ یہ بتلائیے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جانا منع ہے تو غیر محرم کو دیکھنا جائز ہے؟ ہمارے ٹی وی پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ٹھیکیدار اور ذمہ دار نہیں ہیں مذہب کے۔ یہاں ہمارے آنے سے پہلے بھی کوئی بیٹھا تھا، ہم مریں گے تو یہاں ہم سے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے۔ بڑے بڑے کج کلا، صاحب جبہ و دستار، بڑے بڑے صاحب بصیرت، آئمہ، فقہاء، علماء، زعماء، نقباء، صوفیاء، اولیاء، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، کتب الاقطاب، جانے کون کون آئے، علماء آئے، مفسرین آئے، محدثین آئے، گزر گئے۔ ہم تو خاک نشین لوگ ہیں، تھوڑا کام کرنے والے، تھوڑی صلاحیت رکھنے والے۔ لیکن بھائی اگر کرتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں، ساتھ دوسرا نہیں کرتے۔ یہ کس طرح کا دین سکھانے لوگ نکلے کہ شوال سے لے کر شعبان تک گانا سنایا جائے گا، شعبان سے لے کر شوال تک ناچ گانا کیا جائے گا، شوال سے لے کر شعبان تک دھما چوکڑی ہوگی، رمضان آئے گا تو حدیثیں سنائی جائیں گی، رمضان آئے گا تو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے گا۔ یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ گویے مذہب سکھائیں گے، ایکٹر مذہب سکھائیں گے۔ یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ ایک گلاس کے اندر پہلے شراب پی لو، پھر اسی گلاس میں رمضان آئے تو شہد بانٹنا شروع کر دو۔ یہ بانج نہیں، یہ میرے رسول اللہ کا مذہب ہے۔ اگر تمہیں شوق ہے دین سیکھنے سکھانے کا، یکم رمضان کو توبہ کرو اور کہو کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے حدیثیں سنائیں گے تو سارا سال سنائیں گے، اور جس زبان سے حدیث نکلے گی پھر اس سے کبھی گندا گانا نہیں نکلے گا، پھر کبھی ناچ گانا نہیں ہوگا۔ یہ کون سا مذہب ہے جو بیویاں سکھا رہی ہیں؟ یہ کون سا دین ہے جو عورتیں سکھا رہی ہیں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مذہب ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کی زبان سے میلاد بھی سنے، نعت بھی سنے۔ مرد کے لیے جائز نہیں، مرد کو مرد سکھائے گا، عورت سکھائے گی تو عورتوں کو سکھائے گی۔ بے شک آپ سویرے فتویٰ دیجئے کہ چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے، چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے چھوٹا سا مولوی، اور وہاں تو اتنے بڑے مفتی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، وہ غلط ہے تو صحیح ہے کیسے ہو گئے؟ سنو، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کا حسن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے ایک نظر بی بی کو دیکھا کسی نے غلطی سے تو معافی ہو جائے گی، دوسری نظر شہوت سے دیکھا تو حرام ہے اس کے لیے، وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا شاہ ہو، کسی کے لیے عورتوں کے بیچ پھرنا اٹھنا بیٹھنا جائز ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں عورتوں سے مصافحہ کرنے نہیں آیا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے لیکن نا کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا، کتے کا تھوک ناپاک ہوتا ہے یا کتا گیلا ہو جائے تو ناپاک ہوتا ہے، لیکن خنزیر سارا ناپاک ہوتا ہے، کل ناپاک ہے خنزیر۔ نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو، پیشاب میں لتھڑا ہوا ہو، گوبر میں لتھڑا ہوا ہو، پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر ہو، اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو برا ہے۔ اس حد تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور گنبد کے معاملے میں فتویٰ دینے والے، یا رسول اللہ کہنے پر کفر کا فتویٰ دینے والے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے خاموش کیوں ہو گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، رب فرماتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست ہو سکتے، یہ تمہارے سجن ہو سکتے؟ جب عرش کا مالک کہہ رہا ہے سجن نہیں ہو سکتے تو دوستی کی بات کیسے بڑھا رہا ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے سجن کون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا تمہارا دوست وہ ہو سکتا ہے جو محمد عربی کا غلامی کرنے والا ہو، جو رسول اللہ کی نوکری کرنا ہو دوست ہوگا۔ دوسرا دوست ہو سکتا؟ کوئی ایکٹر مذہب نہیں سکھائے گا، کوئی گویہ مذہب نہیں سکھائے گا۔ حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی، بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے 1100-1200 سال پہلے، وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پرہیزگاری کا تھا، کہا بابا جی مرد اور عورت نیک ہو،
बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के, बगैर दीवार के बैठकर एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? हजरत साहब बताइए, मर्द और औरत नेक हो तो बगैर पर्दे और हिजाब के एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे, सिखाने वाला हसन बसरी हो और सीखने वाली राबिया बसरी हो तो फिर भी बगैर पर्दे के बैठने की इजाजत नहीं। तो मुफ्ती साहब को इजाजत किसने दी? मौलाना साहब को इजाजत किसने दी? बड़ा वो नहीं होता जो टीवी पे ज्यादा आता है, बड़ा वो होता है जो रसूलुल्लाह के दीन पे अमल ज्यादा करता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता। हुजूर फिर आलिम कौन होता है? फरमाया पढ़ो कुरान, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया बड़ा आलिम वो होता है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। इसलिए कि रब फरमाता है, मेरे बंदों में से जो आलिम वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरते हैं, खौफ रखते हैं। तो मेरे भाई, रमजान मुबारक में बचना है, परहेज का वक्त है। तो कोई शख्स भी कोई शो ना देखे, मेरी मिन्नत है आप हज़रात, कोई शो ना देखे। औरत का तो पर्दा है तो हमें तो तमाशे पे लगा दिया गया। अजीब किस्म के एक्टर आ गए और मजहब सिखा रहे हैं। मेरी अपील है आपसे कि सहरी इफ्तारी के वक्त टेलीविजन बंद रखें। क्या चीज खोल के रखें? या कुरान खोल के रखें या रसूलुल्लाह का फरमान खोल के रखें। अल्लाह रसूल की तरफ तवज्जो रखें, वो सीखने सिखाने का वक्त है। छोड़े गवैयों से दीन सीखा जाएगा। आप हमें कोई शिकवा नहीं, ये पक्की तौबा करें, सवेरे आए आके दीन सिखाएं। और मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आओ दीन सिखाओ। हजरत फुज़ैल बिन अय्यास फरमाते, मैं डाकू था, कभी कभी छुप छुपा के जुमा पढ़ा करता था, फिर मैंने तौबा की तो सच्ची तौबा की, फिर मैंने तौबा की तो रब को राजी करने वाली तौबा की, फिर मैंने तौबा की तो छोड़ी हर शय, गरीबों का लूटा हुआ माल वापस किया, जिसके पैसे न दे सका उसके घर में जाके उसकी भैंसों को चारा डाला, उसके ऊंटों की खिदमत की, मैंने कर्जे चुकाए। फरमाया मैं सच्ची तौबा करके मस्जिद आया, जिस खतीब के पीछे मैं जुमा पढ़ा करता था वो मेरे हाथ पे बैठ करके मुरीद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के दिल मेरी तरफ फेर दिए, फिर तुम्हें उसमें इनाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम कुटिया नशीन बन के भी दीन फैलाओगे तो अल्लाह उसमें तासीर पैदा फरमा देगा। तो रोजे का माना रुकना है। रोजे का माना बोलिए, रोजे का माना रुकना। किससे? झूठ से, गीबत से, बदी से, बदनिगाही, खाने पीने। रोजा किस पे फर्ज है? अमीरों पे कि गरीबों पे? जी कहने ने मैं तो काम ही, मेरा तो काम ही मेहनत मजदूरी वाला, मैं कैसे रोजा रखूं? मैं तो दिहाड़ी लगाता हूं तो रोजा कैसे रखूं? मैंने नहीं किसी हदीस में पढ़ा कि रोजा वो रखे जो दफ्तर में बैठता है। सहाबा के जमाने में तो दफ्तर होते ही नहीं थे, किसी जगह नहीं लिखा हुआ रोजा वो रखेगा जो एसी में बैठता है, तब तो एसी थे ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर जनाब बिलाल तक सारे अपने हाथ से काम करते, सारे अपने हाथ से काम करते, सारे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा वक्त होने के बावजूद माले गनीमत के ऊंट चरने जाते थे तो चरागाह में छोड़ने में जाते थे, लेने भी आते थे वापस। सारे लोग अपने हाथों से मुशक्कत वाले काम करते। हजरत बिलाल मजदूरी करते, सलमान फारसी मजदूरी करते, मिकदाद मजदूरी करते, सहाबा मजदूरियां करते, रोजे रखते। और रमजान के जाने का वक्त होता तो दर रसूल पे खड़े होकर अर्ज करते, महबूबा दिल नहीं भरा, दिल करता है कभी रब सारा साल ही रोजे अता करे, सारा साल रमजान दे तो हम सारा साल रोजे रखने को तैयार है। जज्बा था, ताकत थी, हिम्मत थी। आज नौजवान लड़का है, कहता है मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मेरे भाई, रब बीमारी ला देना, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह शिफाए अता फरमाए, और दुआ करें अल्लाह आजमाए से महफूज फरमाए। आप यकीन करें, मैंने लोगों को देखा है, हलक से कतरा नहीं उतरता, खुराक की नाली लगी हुई है, आला ग़िज़ाएं पकी हुई पड़ी है। अर्श का मालिक कहता है मैं तेरे हलक से गुजरने नहीं दूंगा, कानून बन गया। मैंने देखा है ड्रिप पे लोग जिंदा है, बोतल लगी हुई है, ग्लूकोज की, गुजारा चल रहा, आला ग़िज़ाएं पड़ी हैं, लाखों रुपया तिजोरी में पड़ा है। मालिक कहता है तू नहीं खा सकता, तो वो खाने नहीं देता, नहीं खाने देता। एक शख्स यूरोप के इलाके का, मैं किसी कालम नवीस का पढ़ रहा था, वो कहता है मेरी खरबों में जायदाद है, लेकिन मेरे मैदे में ऐसी तकलीफ है कि मैं आटे को छान कर जो ऊपर से बूरा निकलता है सिर्फ वो खा सकता हूं, उसके अलावा मैं कायनात की कोई नेमत खा नहीं सकता। और मेरे भाई, वो जब चाहे तो बड़े बड़े खाने खाने से तुझे रोक दे,
تیرے دانت چبانے کے قابل نہ رہے، زبان نگلنے کے قابل نہ رہے، معدہ تیرا ہضم کرنے کے قابل نہ رہے، وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے، وہ کہتا چل تو میری مرضی پہ چلنا، 1 مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا، 1 مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا، تو یا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا صوم تصحو، میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو، اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا، اللہ تندرستیاں دے دے گا، شفائیں دے دے گا، تم روزے رکھو، اللہ تمہیں، سبحان اللہ، اللہ تمہیں، اللہ طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، اللہ ہمت دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے، کمزور لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے، مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے۔ میں اپنے ابا جی کو کہتا ابا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے، تو کہتے پتر روزہ کی آندا ہے، روزہ کدوں کو جاندا ہے، روزہ اپنی جگہ تے بے مزدوری اپنی جگہ ہوتے۔ اور کئی دفعہ مینوں فرمان لگیا، مینوں یار سمجھ کوئی نہیں لگدی، پتہ نہیں روزیاں چ اللہ طاقت کتھوں دے چھڑدا ہے اتنی زیادہ، کام بھی زیادہ کریدا ہے تے روزہ بھی بھائی صوم تصحو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ، اللہ تجھے صحت عطا فرما دے گا۔ رب تعالیٰ تجھے، یہاں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، یہاں عجیب حالات ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، لوگ بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کٹ لگ گیا تھا ذرا، تھوڑا سا خون نکل آیا، سنی پلاس لگائی ہے تو روزہ نہیں رکھا، یہ ذرا مجھے تھوڑی دقت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا، کھانسی لگ گئی ہے تو روزہ نہیں رکھا۔ او خدا کے بندے، روزہ تو نعمت ہے، اور سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم، فرمایا ہر شے کی زکات ہوتی ہے، وجود کی زکات روزہ ہے، روزے رکھو جسم کی زکات نکل جائے گی۔ فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، اور فاقہ کرنا بھی، مسواک والی سنت زیادہ اپناتے ہیں لوگ، فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے، میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے، نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے۔ اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں 2 باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کیا کیا؟ ایک بولتا زیادہ ہے، دوسرا سوتا زیادہ ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ فقہ اور حکیم اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ خالی رہے نا جس آدمی کا، اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے، زیادہ کھانے سے تو خماری چڑھتی ہے دماغ، ڈھونڈتے پھرنا روٹی کدھر سے آج اچھی ہے، گھر میں نہیں پکی تو ہوٹل چلے جانا، کھانے کے سوا اور کام ہی کوئی نہیں۔ اور صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، 7 آنتوں سے، اور فرمایا میرا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے، اس کے وجود میں کھانے والی 1 آنت ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ فاقہ کشی سے نورانیت پیدا ہوتا ہے، کم کھانا۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیا ہے، یا اللہ 1 وقت روٹی دے 1 وقت کا فاقہ دے، مانگ کے لیا ہے نبی پاک، مانگ کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے، تو میں حضرت عمر سے، ابو بکر سے، عثمان مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا، اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے، جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، میں حضرت عمر کے پاس گیا، ان سے مسئلہ پوچھا، ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے۔ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھاؤ، صرف تمہارا کتب خانہ نہیں کھلا ہونا چاہیے، تمہارا دسترخوان بھی کھلا ہونا چاہیے۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے، جو روٹی ہر وقت فکر کرے یار تو روٹی کھا لے، روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے۔ کھلانا سنت ہے، زیادہ کھانا اس میں بھی فرق رکھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں، تو کہتے پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے، آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے، روٹی کوئی نہیں کھلائی۔ تو مجھے کہنے لگے ابو ہریرہ تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی، تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا آج صبح سے۔ تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا۔ چل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے، جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا۔ ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخوان بچھا لیتے، کہتے آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا، روٹی کوئی نہ پوچھی۔ تو کہنے لگے عمر ابو ہریرہ تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا، اور ابو بکر کو 4 دن گزر گئے ہیں،
تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا کھجور ملی ہے، روٹی کوئی نہیں ملی، چلو در رسول پہ چلتے ہیں، آؤ حضور کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، حضور نے چہرے دیکھے، کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو؟ 3-4 دن ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے۔ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی، وجہ کوئی اور بنی ہے۔ رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے، یہ روٹی کے لیے نہیں، یہ زیادہ کھانے کے لیے، یہ بینک بیلنس کے لیے گرم ہے۔ یہ لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے، روٹی کا تو رب کریم کا وعدہ ہے۔ جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں، پجارو کوئی نہیں، روٹی تو اللہ عطا فرماتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ فرمایا حضور نے 3 دن بیت گئے، چلو۔ میرا بے تکلف صحابی ہے ابو الحسن انصاری، وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے۔ اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے یہ تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹیکے ڈالنے لگ گیا ہے، یہاں سے تو چھٹی کر جانی چاہیے۔ خوش ہوتے تھے صحابہ کہ ہماری ذمہ داری لگی۔ کہتے ہیں حضرت ابو الحسن انصاری کے گھر گئے، نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے، کھانا لا۔ کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجد ہی ہو گیا، اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا۔ آؤ دیکھو دنیا والوں، آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے، بکری اٹھائی، ذبح کی، بیوی کو کہنے لگے روٹی تیار کر، ادھر کھجوریں توڑی، انگور توڑے، کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پک جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پک کے آئی، بڑا پیارا گوشت، بڑا اچھا سالن، بڑا خوبصورت خلوص والا کھانا۔ فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا۔ نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی، تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے، اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں 7 دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے، پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے، اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، زور سے زمین پہ ماری، کا محبوبہ 7 دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے۔ نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا، تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا، حساب تو دینا ہے، حساب تو دینا ہے، تیاری رکھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے، کم کھائیں گے، اس لیے کہ حساب دینا ہے۔ میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ یہاں تو لوگ کھا کے بیمار ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا، سویرے درس پہ آؤ کہتے نیند بڑی آتی ہے، سویرے 2 سپارے پڑھ کے سویا کرو کہتے صاحب نیند بڑی آتی ہے، فجر کے بعد ہی تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا، سحری کا، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے۔ لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے سو جاتے، جماعت کا ثواب چھوڑ کے سو جائیں گے۔ بھائی رمضان مبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے، فاقہ کشی کی تربیت لے، رمضان میں روکے اپنے آپ کو، تربیت ہوگی۔ اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کا نفس اس کو زیادہ پہ مائل کرتا ہے، خواہشات نفس پیدا ہوتی ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے یا معاشر الشباب، او جوانوں، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے، نہیں طاقت تو روزے رکھو۔ حضور روزے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا نفس کچلا جائے گا، شیطان وسوسہ اندوزی نہیں کرے گا۔ آج نوجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے۔ اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں اچھل کر کے آئیں گے، مشکل ہو جائے گا۔ شادیاں دیر سے ہوتی ہیں، ماں باپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکاح نہ کرے تو نبی پاک نے فرمایا بچے گناہ کریں گے تو جتنا گناہ بچے کو اتنا باپ کو بھی ہوگا۔ تو ماں باپ چپ ہیں، دوسرا شادی مشکل بڑی ہے، مہنگی بڑی، اور تیسرا نہیں کر رہے کچھ لوگ تو روزے بھی نہیں رکھ رہے۔ تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے، نفسانی قوتیں کچلی جائیں گی، کھانا جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہوں۔ تو رمضان تو پریکٹس ہے مجاہدے کی، دین کی۔ اور دوسرا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں رشتہ ہے۔ قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ؟ زیادہ سے
اللہ جزا دے، امید ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے۔ بھائی سنیں، حدیث مبارکہ میں نبی پاک نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں مل کے نا، بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں میری امت کی سفارش کریں گے، رمضان اور اللہ اکبر۔ کس طرح؟ نبی پاک فرماتے ہیں رمضان کہے گا اے اللہ دن کے وقت میں نے اسے تیری رضا کے لیے کھانے پینے سے باز رکھا، اور قرآن کہے گا یا اللہ رات کو تیری رضا کے لیے کھڑا ہو کے یہ قرآن سنتا تھا۔ رمضان اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ ہم نا بڑا کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اب یقین کریں یہ کھاتے بھائی کا بھائی سے اختلاف ہو جائے نا تو وہ 30 سال پرانے کھاتے کھول کے لے آتا ہے، ساری رات ڈھونڈتا ہے کہ میرے پیسے کہاں سے نکلتے ہیں، پڑھ لیتا ہے۔ قرآن پاک کی باری آتی ہے تو نہیں پڑھتے قرآن پاک۔ ابا جی کا ختم ہوتا ہے تو مانگتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں 2 قرآن پاک 10 قرآن پاک۔ یہ باتیں بتانی نہیں چاہیے، کرنی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ تربیت کے لیے بیٹھا ہوں تو کر دیتا ہوں۔ میرے شاگردوں سے پوچھیں، یہاں مدرسہ ہے الحمدللہ، درجنوں طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ شاید کوئی کسی سے اتنا پیار کرتا ہو جتنے میرے شاگرد اور مرید مجھ سے کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ذرا سورۃ فاتحہ پڑھ کے دینا، میں نے اپنے ابا جی کو ثواب دینا ہے۔ پوچھ لیں کسی سے نہیں کبھی کہا، کبھی نہیں میں نے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا قرآن پڑھ دیں۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، پڑھوانا چاہیے، لیکن میں اپنے والدین کے لیے کبھی سوال نہیں کرتا کہ مجھے ذرا پڑھ کے دو، میں نے بخشنا ہے، اس لیے کہ میں نے ذاتی طور پہ روٹین بنائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر میرے اوپر جن لوگوں نے احسان کیے ان میں سب سے زیادہ حصہ میرے ماں باپ کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس بات، کتنا نالائق ہوں میں کہ میں 1 مہینے میں ایک قرآن پاک بھی پڑھ کے ان کی روح کو احسال نہیں کر سکتا۔ میرا یہ طریقہ ہے ذاتی، میں قدغن نہیں لگاتا، میرا ذاتی طریقہ یہ، الحمد سے شروع کرو اور 2 سورتیں چھوڑ کے قرآن پاک ختم کر دو آخری، اور پھر فلق اور ناس صورتیں ساتھ لے جاؤ۔ یہاں بیٹھ کے سالے ثواب نہیں کرنا، ختم نہیں دلانا، ساتھ لے جاؤ، قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور فلق اور ناس صورتیں قبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرو، اور جو قرآن مجید پڑھا ہے ان کی روح کو وہاں احسال کرو۔ او بھائی، اولاد جب ماں باپ کے لیے پڑھتی ہے تو اسے کہنا نہیں پڑتا اللہ بخش دے، اس لیے کہ اولاد کی نیکیاں خود بخود ماں باپ کے کھاتے میں جمع ہوتی ہیں، خود نیکیاں جمع ہوتی ہیں۔ میرے بھائی تو بچوں سے یہ تو مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹا اس سال رمضان المبارک میں میرے لیے ستو ضرور بنانا، فلانی چٹنی ضرور تیار کرنا، یہ کیوں نہیں کہتا بیوی سے کہ ڈشیں کم بنانا؟ تو بھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ، میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ ادھر آؤ بیٹا یہاں بیٹھ کے تلاوت کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ بیٹی ادھر آؤ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھو۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ حافظ اور قاری اور علماء اگر پڑھیں تو 20-25 منٹ لگتے ہیں قرآن پاک کا سپارہ پڑھنے، اور اٹک اٹک کے پڑھنے والا بھی پڑھے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اسے ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو زبانی پڑھے سنگل ثواب، جو دیکھ کے پڑھے اسے ڈبل ثواب۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرا قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب دیتا ہے، دیکھنے کا بھی ثواب۔ رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھے، کھول کے پڑھے۔ اور میرے بھائی اگر تیرا بچہ پڑھے، اگر تیری بیٹی پڑھے، کائنات کا خوش نصیب باپ وہ ہے کہ بیٹا قرآن پڑھے، چاہے ناظرہ ہی پڑھے، جس کی بیٹی پڑھے۔ زندگی میں انہیں اس کام پہ لگا جاؤ، مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے حضرت عیسیٰ قبر کے پاس سے گزرے، قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، اللہ کا غضب برس رہا تھا، جناب عیسیٰ استغفار پڑھتے ڈرتے گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو اسی قبر پہ پھول کھلے ہوئے تھے، رحمت برس رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا تو بے نیاز ہے، میری طاقت نہیں تیرے کاموں میں بولنے کی، پر ابھی تو یہاں عذاب ہو رہا تھا، ابھی رحمت برس رہی ہے۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں آواز خدا بندی آئی، عیسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، پاپی تھا، مجرم تھا، خطا کار تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، بچہ اس کے انتقال کے بعد پیدا ہوا، آج وہ 4-4.5 سال کا ہوا ہے، مکتب میں گیا ہے، مدرسہ میں گیا ہے، استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے، فرمایا اس نے توتلی زبان سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا عیسیٰ مجھے بتلا اس زمین پر وہ معصوم جسے ابھی رحمان اور رحیم کہنا نہیں آتا،
وہ तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं उसी जमीन पे उसके बाप को अजाब दूं? फरमाया उसने एक बार रहमान और रहीम कहा है, मैंने उसकी बाप की कब्र को नूर से मामूर फरमा दिया है, नूर से भर दी है कब्र, बरकत से भर दी है। अल्लाह करे मेरे बेटे भी कुरान पढ़े, अल्लाह करे मेरी बेटियां भी कुरान पढ़े, अल्लाह करे हम सब की औलादे कुरान पाक पढ़े। देखे ना इमाम आजम अबू हनीफा रमजान में 61 कुरान पाक पढ़ते थे। कितने? 60 थे एक। अल्लाह अकबर। एक कुरान पाक दिन में पढ़ते पूरा, एक रात को पढ़ते, एक तरावी में पढ़ते। 61 कुरान पाक इमाम साहब पढ़ते। आप फरमाते मैंने छोड़ दिए सारे वजीफे, मैं सिर्फ रसूलुल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। रमजान सारा कुरान पाक, सारा रमजान। अब तो आदत ही नहीं रही हमें कुरान पाक। अगर लोग नाराज ना हो तो महफिल नात होती है तो तिलावतें कितनी होती हैं, और नातें हमने ज़ौक़ ही नहीं बनाया, ज़ौक़ ही नहीं बनाया हमने तिलावत कुरान का। इसलिए कि कुर्रा उलमा फुकरा इनको हम तैयार ही नहीं कर रहे, हम तो एक्टर पाल रहे हैं जो पैसे लेते हैं नात खानी के। माज़अल्लाह। ओ मेरे भाई, क्या कुरान मेरे नबी की नात नहीं? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास सहाबा गए, कहने लगे अम्मा जी हमें नबी पाक का इखलाक बतलाएं। तो अम्मा जी कहने लगी जाओ जाके कुरान पाक पढ़ो, काला खुलुकुहुल कुरान, सारा कुरान मेरे नबी के इखलाक का ही नाम है। ये सारी नात है, ये सारी नात है। इस नात को सुनने लोग क्यों नहीं आते? इतना रश में अपने नात में उतना तरावी पे क्यों नहीं होता? और मिल्लत का जवान याद रखे, बूढ़े तरावियां पढ़ते हैं, ज़ईफ तरावियां पढ़ते हैं, घुटनों में दर्द है तरावियां पढ़ते हैं, बीमार बूढ़े तरावियां पढ़ते हैं, जवान वहां चौक में खड़े। क्या जवानी इसलिए है चौकों में खड़ा हुआ जाए? क्या जवानी इसलिए है कि सऊदी अरब जाने के लिए पासपोर्ट बनाना हो तो 2.5 घंटे खड़ा रहे तू, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर तू खड़ा रहे, प्रोटेक्टर के लिए खड़ा रहे, काफिरों के सामने कासा लेसी करने के लिए तू खड़ा रहे, तू नौकरी पे जाए तो सारी रात खड़ा रहे, और तू कुरान के लिए खड़ा नहीं होता? मेरे महबूब ने फरमाया मन कामा ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। फरमाया जो रमजान मुबारक में अल्लाह की रिजा के लिए गुनाहों की माफी के इरादे से कयाम करेगा, रातों को इबादत करेगा, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देगा। नौजवान इरादा करें, प्रोग्राम बनाएं कि इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना भी है, कुरान पढ़वाना भी है, सुनना भी है, और इंशाअल्लाह बोलिए सुनना भी है और पढ़ना भी है और पढ़ाना भी। हिम्मत करें, दलेरी करें, आके खड़े तो हो, अल्लाह तौफीक अता करेगा। पहली बात यह कि रोजा रखें, दूसरी बात यह कि कुरान पाक की तिलावत करें, और रोजा रखें तो रोजे के सारे हुस्न समेत उसे रखें। नबी पाक ने फरमाया रमजान गमखारी का महीना है, गमखारी करें। हमारे जमाने में 2 किस्म की तकलीफें हैं। एक तो गरीब आदमी, उसका हाल ये है कि वो मांगते ही गुजारा करना चाहता है, उसने हाथ यूं कर लिया है तो अब उसका यूं होने को तैयार नहीं। जरूरत अगर किसी आदमी को किसी दरवाजे पे ले जाती है तो बुरा नहीं, लेकिन सवाल का अपने ऊपर दरवाजा खोल लेना ये ठीक नहीं। फाका कशी पैदा करें, हौसला पैदा करें, थोड़े पे गुजारा करना सीखें। गरीबों को भी इजाजत नहीं कि वो निकल खड़े हों मैदान में मांगने के लिए। टोलियां निकलती हैं रमजान में, जत्थे निकलते हैं खैरात इकट्ठी करने वाले। बचें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बगैर जरूरत के सवाल किया, जब कयामत के दिन आएगा तो उसके चेहरे के ऊपर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ ढांचा ही होगा। इतनी भयानक सूरत में आए, बगैर अशद जरूरत के सवाल न कर, कभी सवाल न कर। और अमीरों से गुजारिश है कि रमजान हमदर्दी का महीना है, हमदर्दी करें तो सामने वाले की इज्जत का भी ख्याल करें। ये बात दुरुस्त है कि गरीब सियाना नहीं होता, इसलिए कि जिसकी जेब में पैसे नहीं होते भाई उसे अकल भी नहीं होती। जिसके घर कार नहीं होती उसे चलाने का तरीका, जिसके घर ओवन नहीं होता उसे चलाने का तरीका भी नहीं आता। जिसके घर में चीजें होती हैं उसे चलाना भी आ जाता है। जिदे घर दाने ओदे कमले भी उसके सियाने हो जाते हैं। तो चौधरी साहब, सेठ साहब, नवाब साहब आटा तकसीम करते हैं, खड़े होके फोटो खिंचाते हैं, फेसबुक पे देते हैं, और एक आटे का थैला और 10 अखबारों में फोटो। अल्लाह से डरें। रमजान हमदर्दी का महीना, हमदर्दी का। गरीब को दे तो उसकी इज्जत को रुसवा ना करें। मेरे नबी पाक
علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ کے لاتے تھے مسکینوں کو، ڈھونڈ کے، اور جب لاتے تھے تو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ساتھ افطاری کرایا کرتے، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں زیادہ پیاری ہو۔ کون سی چیز جو تمہیں؟ میں تھوڑا سا بے باک ہوں، بعض دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ نہیں۔ ایک دوست مدرسے میں گھی دینے آئے ایک دفعہ، تو وہ والا گھی دے گئے جو سب سے سستا تھا، تو میں نے کہا مجھے دیانتداری سے بچائے، آپ یہی کھاتے ہیں گھر میں؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر ہم نے بچے مارنے کے لیے تو نہیں نہ رکھے ہوئے، کیا وہ والا گھی اللہ کے راستے میں پیاری چیز دے رہی ہے نا، اس لیے گلے گلے نوٹ لوگ مسجد کے گلے میں ڈال جاتے ہیں، پھٹے ہوئے ڈال جاتے ہیں، کہتے ہیں جوڑ لیں گے مولوی صاحب، اور خدا کے بندے پیاری چیز دینی تھی تو نے، اور تو نے اس کا ترجمہ الٹ کر لیا ہے۔ سمجھ لیں رمضان المبارک میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ساتھ اس کی عزت بھی کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر جب یہ جملہ ایک ہے لیکن بڑا قیمتی ہے، صحابہ کہتے ہیں جب ہم دروازہ رسول پہ جاتے تھے خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی، خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی۔ نبی پاک ساتھ عزت بھی دیتے تھے، مسکین کو غریب کو دیں اور خیر خائی کریں، جوتے بیچنے والے جوتوں کے ریٹ سستے کریں، کپڑا بیچنے والے کپڑے کا ریٹ، درزی صاحب بھی ریٹ سستا کریں، دکاندار بھی چیزوں کا ریٹ، حکیم صاحب پیسے کم لیں، ڈاکٹر پیسے کم کریں، حکومت نرخوں میں کمی کرے، اور یہ کام اجتماعی طور پہ کریں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں غمخواری کرنی ہے، دوسرے کا خیال کریں، اظہار کریں، قربانی کریں۔ یہاں ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان شریف میں، ہر آدمی کہتا ہے میرا سیزن آ گیا ہے، توجہ بڑھائیں، خیال کریں، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور پھر آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو جس آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے وقت پہ کریں، کسی غریب کو پیسے دینے ہیں، کپڑے دینے ہیں تو یکم رمضان کو دیں۔ میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں قاری صاحب نو جوڑا کدو دیندے ہو؟ کہندے 27ویں والے دن۔ میں کہا مینوں لگ گئی سمجھ، تہاڈی سازش ہے کہ جڑے سواں کے پا نہ لوے، ایویں مولوی چودھری صاحب دے نال دے کپڑے پا لے تے کتے لکھیا ہے اینوں دینا ہے 27ویں؟ تسی دسو 27ویں والے دن کو درزی سی کے دیندا ہے، ਉਹਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਟਨ पे ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੋੜਾ ਸੀ ਕਿ तो किस दिन देते हो कारी साहब? क्या मकसद है? पहनने के लिए दे रहे हो या इसलिए दे रहे हो कि ना पहन सके? तो भाई आप जब किसी को कुछ चीज देंगे तो कब देंगे? जब वो इस्तेमाल कर सके। गरीब को लोग फतराना देने जाते हैं ईद से एक दिन पहले, तो क्या करेगा उसका? ना तो कपड़े खरीद सका ना रोटी ला सका, बल्कि मेरे हज़रत साहब फरमाते हैं रमजान से पहले दे दो, रमजान की नीयत करके रमजान से 1-2 दिन पहले दे दो, अल्लाह रमजान जितना सवाब ही अता फरमाएगा। रमजान से पहले दो जिसको कुछ है दिन, कबल अज़ वक़्त तैयारी करो। और मेरे क़िबला साहब फरमाया करते अपने कपड़े बाद में, गरीब के बच्चों के कपड़े पहले, अपने घर की ज़रूरियात बाद में, गरीबों की ज़रूरियात इसलिए कि अल्लाह पाक ने उनका रिज़्क़ भी हमारे घर भेज दिया है। हमारी ड्यूटी लगाई है कि तुमने बांटना, बांटने वाले बनो। और ये ज़हन बनाए कि पता नहीं किसका हिस्सा था जो अल्लाह ने मेरे घर भेजा, ये ज़हन बना के बांट। और जिसको देने जाए, हाँ आपको इजाज़त है थोड़ा बहुत पता करने की, लेकिन थोड़ा बहुत तफ्तीश करने की इजाज़त, बाल की खाल उतारने की इजाज़त। मैंने देखा है लोग गरीबों का इंटरव्यू लेते हैं, तेरा तो फलाना कमाने वाला नहीं, तू तेरा तो फलां बच्चा। ओ भाई बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, बड़े हैं जो कमाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका सबब नहीं बनता। हाँ हाँ है ऐसे लोग जो सऊदी अरब चले गए हैं, कहते हैं तेरा तो फलां बाहर नहीं गया, है गया है, लेकिन सारे सऊदी अरब जाने वाले भी माल कमाने की ताकत नहीं रखते। कई वहां भी बैठ के बेचारे कर्जों में उलझे हुए हैं, वहां वालों के जुल्म का शिकार है। बहुत सारी आजमाइशों में तू तफ्तीश करता है। मेरे इमाम शाफी का एक जुमला अगर आपको याद रह गया तो बात बन जाएगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह, बल्कि हजरत गौसे आजम जिलानी के पास वो बात आपको ज्यादा फायदा देगी। हजरत गौसे आजम जिलानी को उनका एक मुरीद समझाने लग गया, कहने लगा हजरत जी आप सबको देते रहते हैं, हर बंदा मुस्तहिक नहीं होता, जरा टटोल के दिया करें। तो गौसे आजम जिलानी फरमाने लगे भाई मुझे तो लगता है तू भी उन चीजों का मुस्तहिक नहीं था जो अल्लाह ने तुझे अता कर दी है। पहले तू बता तू मुस्तहिक था, तुझे अपनी हैसियत औकात का पता है जो अल्लाह ने तुझे दे दी है? ताकत थी, क्वालिटी थी तेरे अंदर, वो सलाहियत थी,
رب نے تو نہیں تیری تفتیش کی کہ تو قابل ہے کہ نہیں، تو اللہ کے بندوں کی تفتیش کرتا پڑتا ہے۔ امام شافعی فرمایا کرتے، امام شافعی فرماتے رب تجھے پرکھ کے نہیں دیتا، ٹٹول کے نہیں دیتا، رسوا کر کے نہیں دیتا، تو غریبوں کے ساتھ یہ سارا ظلم کیوں کرتا ہے؟ بس پتہ چل گیا وہ ضرورت مند ہے تو دے، اس لیے کہ اجر تجھے غریب نے نہیں دینا، اجر اللہ نے دینا ہے، اور اللہ اجر عمل پہ نہیں دیتا، اللہ تو نیت پہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو نیت دیکھ تیری کس طرح کی، تو میرے بھائی غریب کو دیں قبل از وقت دیں۔ رمضان مبارک میں چوتھا کام، بات آخری اور چوتھا کام سنیں، رمضان میں دین سیکھیں۔ شیطان قید ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور جب آدمیوں کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو ذہن جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس کا فریش ہوتا ہے، اس میں کوشش کریں دین سیکھنے کی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو علم کا دین قرار دیا ہے، شعور کا دین قرار دیا ہے، فہم کا دین قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت کرنے والا عشاء کے بعد کھڑا ہو اور فجر تک نماز پڑھتا رہے، ایک عالم دین عشاء پڑھ کے سو جائے، اٹھ کے فجر پڑھ لے، تو وہ 70 عبادت کرنے والوں کا درجہ زیادہ نہیں، عالم کا درجہ پھر بھی زیادہ ہے، اس عالم دین کا درجہ زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو آگاہی دیتا ہے، شعور بخشتا ہے۔ یہ دین جو ہے یہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرنے والے پر عالم کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہے جتنا میرا درجہ اپنے غلاموں پر زیادہ ہے۔ عالم کو حضور نے اتنا بڑا مقام دیا، دین سیکھیں، شعور حاصل کریں، یہ فقاہت کا دین ہے، شعور حاصل کرنے کا دین ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی ایک بات سیکھ لینا 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے، دین کی ایک بات سیکھ لینا 1000 جنازے میں شرکت سے زیادہ درجہ رکھتی ہے، دین کی ایک بات سیکھ لینا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے 1000 مریض کی عیادت کرنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ فرمایا جس نے رات کے ایک لمحے میں دین کی ایک بات سیکھی، اللہ اسے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے ایسا فرمایا کرتے جب سیکھنے والے کو یہ ثواب ملے گا تو بتائیے سکھانے والے کو کتنا ثواب ملے، اسے اللہ کتنا درد۔ رمضان آ رہا ہے، شیطان قید ہے، دین پھیلانے کی کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ بڑی نیند آتی ہے فجر پڑھ کے، لیکن اگر کسی کا ارادہ بن جائے کہ دین سیکھنا بھی ہے اور دین بچوں کو، تو پھر کوئی نیند غلبہ۔ ایک مثال ایک عالم نے سمجھائی، کوئی بزرگ تھے درویش عالم، ان کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی میں بچوں کو سویرے بڑا جگاتی ہوں، بچے جاگتے نہیں نماز کے لیے۔ بڑا عجیب جواب دیا بزرگوں نے، درویش نے، عالم نے، کہنے لگے بی بی کیوں نہیں جاگتے، جگایا کر، بیدار کیا کر، اٹھایا کر۔ کہنے لگی بڑی جدوجہد کرتی ہوں، اٹھتے نہیں، بیدار نہیں ہوتے۔ اللہ والے تھے نا، کہنے لگے یہ بتا اگر اس کمرے میں آگ لگ جائے تو پھر بچوں کو کیسے بیدار کرے گی، آگ سے بچانے کے لیے کیا کرے گی؟ پھر تو بالوں سے پکڑ بھی گھسیٹنا پڑا تو گھسیٹ کے کمرے سے لاؤں گی، پھر تو چوٹیں لگتی ہیں تو لگ جائے، پھر میں پرواہ نہیں کروں گی۔ آپ فرمانے لگے یوں سمجھ لے جہنم کی آگ جل رہی ہے، اگر تیرے بچے نے نماز نہ پڑھی تو آگ لگ جائے گی، اگر اس نے عبادت نہ کی تو اسے آگ، اب جیسے بھی تجھے اٹھانا پڑتا ہے اٹھا گھسیٹ کے باہر لا، لیکن اس کی نماز قضا۔ نیند بڑی آ رہی ہے سویرے، لیکن اگر دین نہ سیکھا تو مشکل ہو جائے گی۔ جیسے بھی اپنے آپ کو جگانا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، دلیری کرنی چاہیے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا